بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت، ارے زور سے بولیے، نہیں ہے، لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کی دو بیٹیاں ہوں وہ بچی پیدا ہوئی، اس کی اچھی تربیت باپ نے کری، ادب و احترام سکھایا، وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا، نکاح کر دیا، لڑکی سسرال چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاء اللہ، صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا، میں یہاں ہوں گا، وہ میرے پاس میں میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ہاں بڑا مقام ہے عورتوں کا، بچیوں کا، گھر میں بچی پیدا ہو۔ اور سنو، اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے، جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے، مان کے لڑکا شادی کیا، 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے، اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی ولادت کی وجہ سے، بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں، جب بیٹی پیدا ہو اپنے سروں کو مت جھکایا کرو، جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے بیٹے کی پیدائش میں سر اٹھا کر بولتے ہو منا بلوج، ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، نعمت کو بھیجا ہے، میں بیٹی کا باپ ہوں الحمدللہ۔ اچھا، لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو، اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی، تو بولا کہ حضرت ڈلیوری ہے میری بیوی کا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، بس دعا کر دیے منا ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کی کھیتی ہے، منا منی کیا ہے، جاؤ دعا کریں گے، اللہ جو دے گا صبر کرنا لے۔ وہ ہاسپٹل چلا گیا، رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30 10 کے قریب ہوگا، میں نے فون ملایا کہ بھائی پوچھوں تو صحیح کیا ہوا نہیں ہوا، خبر خیریت ہے کہ نہیں۔ فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا، رنگ ہو رہی ہے فون نہیں اٹھا رہا، کم از کم 10 بار فون کرنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھانے لگا، میں نے 11ویں مرتبہ پھر ٹرائی کیا، لگتا کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں سے لگتا ہے کلکتہ بڑا ہاسپٹل چلا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو اللہ کا بندہ اٹھایا، فون اٹھایا، ہم نے کہا کہ ہیلو، بولا ہمیں کیا ہوا، کچھ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایسے کیا بول رہا ہے، ارے بچہ ہوا، کیا ہوا؟ بولا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے بدھوا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسی لیے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ارے تمہیں فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے پھر برکت میرے گھر میں بھیجی ہے، پھر رحمت کو میرے گھر میں بھیجی ہے۔ اے مسلمانوں، 4 بیٹی، 5 بیٹی، 6 بیٹی، 7 بیٹی سے مت گھبراؤ، پیدا اللہ کیا ہے، کھلائے گا اللہ، اس کا انتظام اللہ کرے گا، تم تو ذریعہ ہو۔ اچھا دیکھیے گا، ایک بات بتائیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تو اسباب ہے، آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں پالو گے کوئی اور پال لے گا۔ ماں کے پیٹ میں کون سا اسباب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہا، کون کھلایا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کون کھلایا؟ تم کھلائے،
میرا اللہ کھلایا، جب ماں کے پیٹ میں وہ کھلا سکتا ہے اس دنیا میں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے نوجوانوں مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا جب پیدا ہو 1 کلو مٹھائی بانٹتے ہو نا، 1 کلو مٹھائی بانٹو، اور جب بیٹی پیدا ہو نا 5 کلو مٹھائی بانٹو۔ صرف اسی محلے کو نہیں، پورے محلے میں کھلاؤ کہ میرے گھر میں اللہ نے برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، جنت کی بشارت ہے۔ بیٹی کی پیدائش میں، بیٹی کی نکاح میں، بیٹی کی شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ انشاءاللہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور قربان جاؤ عورت کے کئی کردار ہیں، عورت کے کئی کردار ہیں۔ بتایا گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نئی نئی شادی کیا، 2-4-5 سال کے بعد اس کی وہ نوجوان سوچا کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے، ہم بھی قرآن شریف حفظ کرتے، کوشش کرنے لگا۔ تو کوشش کرنے لگا نا، بولا نا بابا ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے، ارے بولو بھائی ہم سے نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی بولی کاہے نہیں ہوگا؟ بولا نہیں ہم سے نہیں ہوگا، ہم کو یاد نہیں کیا جاتا، نہ یاد ہوتا، نہ ہمارا من کرتا ہے، ہم حفظ نہیں کریں گے۔ تو اس کی بیوی بولی کہ سنیے، اگر آپ قرآن حفظ کر لیجئے گا نا تو آپ کو دوسری شادی کا ہم اجازت دے دیں گے۔ یہ نوجوان سنا پھر کیا، رات 2-2 بجے تک یاد کرتا تھا، 6 مہینہ میں حافظ بن گیا۔ کئی مہینے میں حافظ بنا؟ 6 مہینے میں حافظ بن گیا کہ دوسروں بھی آ کر ہوئے ہوئے۔ اب بیوی کو دیکھیے، بیوی 3 روزہ رکھی، 3 روزہ رکھ کے قسم کا کفارہ ادا کر دی۔ اے نوجوان کو بولا کہ ہرگز شادی کا نام مت لیا، متھا کا بال اڑا دے گا۔ نوجوانوں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک عورت کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کی عزت ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بیٹی ہو تو بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بہو ہو تو بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بہن ہو تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اس لیے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ۔ الحمدللہ یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی، ماں کو بھی لے کر جائے گی، باپ کو بھی لے کر جائے گی۔ یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی، ماں بھی جائے گا، ماں بھی جائے گی، باپ بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا۔ قربان جاؤ، اس لیے اپنی بچیوں کو تعلیم دو۔ ابھی ایک بچہ آپ کے سامنے دستار بندی ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کئی آدمی کو لے کر جائے گا بولیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا، جس کے طرف اشارہ کر دے گا۔ اچھا کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، جو جہنم میں چلا گیا ہے، جو دوزخ میں چلا گیا ہے، اور قربان جاؤ اس کے طرف اشارہ کرے گا، یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے۔ دنیا میں جب میں پڑھتا تھا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، دنیا میں انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ میرے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے مجھے پڑھایا تھا۔ او میرا اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کل کوئی میرا بھی ہاتھ پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ سارے لوگ چاہتے ہیں۔ سنو اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، غیور مسلمانہ مالدہ کے غیور مسلمانوں، سنو سنو، چاہتے ہو کہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ اور سنو، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ٹاکا دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے۔ اپنے پیسے سے ایک غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک کسی کے
مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ آج اللہ ٹاکا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، دکان کا مالک بنایا، کھیت کا مالک بنایا ہے، تو انشاءاللہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے۔